اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبتلی العبد بما اعطاہ یبتلی العبد فیما اعطاہ، اللہ تعالیٰ بندے کو جو کچھ عطا کرتا ہے اس کی آزمائش اس میں ہوتی ہے، آزمائش کے لیے عطا کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے دے کے۔ فَإِنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسَّعَهُ، اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کو، 3 بیٹیاں یا تجارت میں نقصان یا کم فائدہ یا جو کچھ بھی زندگی میں جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے اللہ اس میں اس کے لیے برکت دیتا ہے، وسعت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، چھوٹا گھر صحیح، اللہ نے دیا، کم سے کم چھت تو ہے گھر پہ، اللہ نے دیا، ہماری بھلائی اسی میں ہوگی تو اللہ نے دیا، مانگیں گے اللہ سے، اللہ اچھا ہے تو اس سے اچھا دے، اس سے بڑا دے اگر ہمارے خیر اس میں ہے تو۔ بعض اوقات آدمی بڑا گھر لیتا ہے، گھبراہٹ ایسی ہوتی گھر کے اندر، پھر پرانے گھر میں ارے چھوڑ کے گئے تھے اب کیسے آئے، دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ جس میں سکون دے وہ خیر ہے۔ بعض اوقات چھوٹے گھر میں سکون ہوتا ہے، بڑے گھر میں سکون خراب ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَرْضَ، اگر وہ راضی نہ ہو اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقسیم پر، لَمْ يُبَارِكْ لَهُ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی ہے، برکت اڑ جاتی ہے جب اللہ کے فیصلے پر آدمی راضی نہ ہو۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا كُتِبَ لَهُ، لیکن جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے اس کے پریشان ہونے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے نہیں، جتنا ملنا اتنا ہی ملتا ہے۔ تو یہ آدمی کے لیے حسد کی بیماری مصیبت ہے، لیکن تقدیر کا عقیدہ آدمی کو اس آگ سے بچا لیتا ہے جو اس کے دین، اس کی عقل اور اس کے ایمان اور اس کی دنیا کے سکون کو سب کو جلا کے برباد کر دیتی ہے۔ لیکن تقدیر کا عقیدہ جب زندگی میں آتا ہے تو آدمی محرومی کے باوجود سکون سے جیتا ہے، اور تقدیر کا عقیدہ نہیں ہے تو پا کے بھی آدمی سکون اس کو نہیں ملتا ہے۔ مان لیجیے مثال کے طور پر 10 آدمی کسی کمپٹیشن میں شریک ہوئے ہیں، اب ظاہر بات ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کے بعد باقی کے سب بازو ہٹو، اب وہ لوگ کونے میں جا کے بیٹھے، اب اس میں سے ایک آدمی جس کا نمبر نہیں آیا، 10واں نمبر آیا ہے، وہ کہتا اللہ تعالیٰ نے چاہا بس کوئی بات نہیں، اب بیٹھ کے کچھ کھا رہا ہو۔ لیکن جس کا دوسرا نمبر آیا اس کا سکون حرام ہو گیا، بولا میرا پہلا ہونا چاہیے تھا، دوسرا کچھ تو سازش دکھتی ہے، کچھ تو گڑبڑ دکھتی ہے، اس کے رشتہ دار اس لیے اس کو پہلا بنا دی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دوسرا آ کے بھی سکھی نہیں ہے، یہ 10واں آ کے پیچھے بیٹھ کے خوب کھا کے ڈکا لے رہا، اور کچھ کھائیں گے آپ لوگ پوچھ رہا ہے کیوں؟ تقدیر پہ آگے ڈاس نہیں کا مطلب نہیں، لیکن وہ آگے بڑھ کے ترقی پا کے سکون نہیں۔ کیا فائدہ اسی زندگی کا بھائی، کیا فائدہ اسی زندگی کا کہ آدمی پا کے بھی تکلیف میں رہے، پا کے بھی سکون نہ ملے۔ اگر وہ کہتا دوسرا اللہ نے دوسرا ہی رکھا، میری تقدیر میں ہی تھا، تو خوش ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، آدمی اللہ سے چیزوں کو نہیں جوڑتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ اس کو چیزوں کے حوالے کر دیتا ہے، پا کے بھی وہ محروم رہتا ہے۔ لہٰذا تقدیر کا عقیدہ انسان کو دنیا میں سکون دیتا ہے۔ اسلامی عقائد انسان کی شخصیت کو بہتر بناتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے ٹھونس کے زبردستی مانو نہیں تو سیدھا جہنم میں جائیں گے، ہم ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلا شبہ نہیں ماننے والا جہنم میں جائے گا، لیکن اس کے ماننے میں صرف جنت ملے گی ایسا نہیں ہے، اس کے ماننے میں انسان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کا آخری تجزیہ اس کی سوچ ہے۔ انسان کا جینے کا جو لیول ہوتا ہے، جو اس کی سوچ کا لیول ہے، اس کی زندگی کا لیول ہوتا ہے۔ اسلامی عقائد انسان کی سوچ کا لیول ہائی کر دیتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ فرعون کے سامنے جب جادوگر تھے ایمان لائے، فرعون نے کہا تم کو کاٹ کے رکھ دوں گا، تمہارے ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے پاؤں کاٹ کے تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ بولے کوئی بات نہیں، تو جو بھی نقصان پہنچا سکتا دنیا میں کر سکتا ہے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر چکے، اب واپس آنے والے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے فرعون کو خوش کرنے کی کوشش کرنے والے، خوش آمد میں باتیں کرنے والے، جب ایمان ان کو نصیب ہو گیا، ان کی زندگی میں پاور آ گیا، کیا کہا تو کچھ کر سکتا ہے دنیا میں کر سکتا ہے، اس کے آگے کیا، آخرت میں تو اللہ ہے نا، تو ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں، تو مار بھی جایا تو اللہ کے پاس جائیں گے ہم لوگ۔ تو یہ ایمان ہے،
ایمان انسان کی سوچ کو اعلیٰ بناتا ہے، اس کی سوچ کو جلا دیتا ہے۔ لہٰذا جو آدمی صحیح طور پر عقیدہ رکھتا ہے، ایک تو ہے عقیدہ، مان لیا آدمی، ہاں کیا کیا ماننے کا بتاؤ بھائی، 1 2 3 4 5 6 ایمان کی 4 کریں، مانا خلاص، ایک مان لیا، یہ مجمل ہے، اس نے مان لیا، چلو یہ کافر نہیں ہوا، یہ مانا اس نے، کیا کیا ماننا ہے بتاؤ، ڈیٹیل میں میرے کو سمجھتا نہیں، جتنا ماننے کا بولو میں مان لیتا ہے، دلیل تفصیل نہیں، یہ بھی مومن ہے۔ لیکن ایک آدمی واقعی باتوں کو سمجھے اور دلائل میں غور کر کے اس کے مطابق اپنے ایمان کو بنائے، اپنی سوچ کو ایسا بنائے، اس کا اور اس کا جینے کا مستویٰ ایک نہیں ہوگا، اس کا جینے کا لیول بہت ہائی ہوگا۔ لہٰذا اس سطح سے دنیا میں جینا، اور انبیاء ایسا جیتے ہیں۔ اسی لیے عمر بن خطاب گھر میں آئے، دیکھا کیا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں نبی کے، کہا اللہ کے رسول اتنے کیسر کس رات میں کھا رہے پی رہے، باغوں میں گھوم رہے، نہروں میں ہیں ان کا، اور آپ اللہ کے رسول۔ کہا اے عمر، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ نہیں ملا کوئی پرابلم نہیں، ہمارے لیے آخرت میں ہوگا، اللہ دے گا، یہاں نہیں دیا تو وہاں ضرور دے گا۔ تو اعلیٰ سوچ انسان کو، حضرت عمر بھی کہا ہاں بلا بلا یا رسول اللہ، ہاں بالکل، تھوڑی دیر کے لیے ڈائیورٹ ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے ریسیٹ کر دیا۔ تو یہ عقیدے کی طاقت ہے، جو انسان کی سوچ اس عقیدے کے ساتھ اس روشنی میں ہو، اس آدمی کا جینا بہت اعلیٰ ہوتا ہے، چاہے وہ جھونپڑے میں جینے والا ہو، پھر چاہے وہ جھونپڑے میں جینے والا ہو۔ اعلیٰ زندگی گزارنے کے لیے محل ضروری نہیں ہے، بڑی ڈگری ضروری نہیں ہے، بڑا پیکج ضروری نہیں ہے۔ اعلیٰ زندگی کے لیے اعلیٰ سوچ ہونا چاہیے، اور اعلیٰ سوچ کے لیے بہتر علم ہونا چاہیے، اور بہتر علم اللہ کے سوا کہیں اور سے آتا نہیں، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔